کیا ہونی چاہیے، اسی ذہن میں ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ساری ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، محبوب ترین دین، وہ دین کہ جس کو اللہ نے انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنایا ہے، ایک ایسا دین کہ جس پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ لہذا خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا، فلم تلے صلوات خالق کائنات نے
اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہدایت بشر کے لیے بھیجے، جن میں پہلے نبی کا نام جناب آدم ہے۔ اس کے بعد خالق کائنات نے اس سلسلہ نبوت میں ایک عظیم پیغمبر کو بھیجا کہ جن کا نام نوح رکھا، پہلے صاحب شریعت پیغمبر۔ اور اتنے عظیم پیغمبر کے خالق کائنات نے قرآن میں کہا نوح سلام علی نوح، تم اتنے افضل ہو کہ تمہارا رب تمہیں سلام کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں یہ پیغمبر 2,500 سال تک مسلسل جد و جہد کرتا رہا تاکہ لوگ گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر آ جائیں۔ 950 سال تک مسلسل تبلیغ کرتا رہا، پتھر کھاتا رہا، مگر کمال یہ تھا پتھر مارنے والوں کو دعا تو دی مگر پلٹ کے کبھی پتھر نہیں مارا۔ کانٹے بچھانے والوں کے لیے ہدایت کی توفیق کی دعا کرتا رہا، مگر اس نبی نے کبھی پلٹ کر ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ لیکن ایک وقت، ایک زمانہ، ایک وقت، ایک موقع ایسا آیا کہ جب یہ نبی تبلیغ کرتے کرتے تھک گیا اور اب اس نے دعا کر دی پروردگار اب روئے زمین پہ کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، سب کو فنا کر دے، کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، کوئی صراط مستقیم پہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ خالق کائنات نے دعا قبول کی، طوفان آیا، سارے گناہگار ڈوب گئے، نوح کشتی سے اترے اور اس کے بعد اللہ والوں کی بستی بسانا شروع کر دی۔ صاحبان ایمان کائنات کے اندر آباد ہونے لگے۔ ادھر نبی نے اپنا کام شروع کیا، ادھر ابلیس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تاکہ میں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ اصول ہے کہ جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اچھائی ہوتی ہے، اور جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی ہوتی ہے۔ اگر امتحان نہ ہو تو صلاحیتوں کا پتہ نہیں لگتا، اگر بہکانے والا شیطان نہ ہوتا تو انسان کے ارادوں کا پتہ نہ لگتا۔ ہر انسان اپنے آپ کو مومن کہتا، اب اس نے اپنا کام شروع کیا اور اللہ کے نبی نے اپنا کام شروع کیا۔ ایمان والوں کی بستی بسانے لگے، شیطان کو بڑا اچنبھا ہوا، سب کو ڈبو دیا، کوئی میرا چاہنے والا نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ اس نے بھی دھیرے دھیرے اپنا کام شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ برائی کی طرف انسان جلدی لپکتا ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کی عادت آپ انسان کو ڈالو، بہت دیر میں اچھی عادت کو پکڑتا ہے، پہلی بات تو پکڑتا نہیں، اور اگر پکڑ لے تو اس میں عمل کرتا نہیں، اور اگر زبردستی کر بھی لے تو پابندی کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور اس کے لیے آپ کو کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلسل ایام ایسا چل رہے ہیں، چھوٹا آئے یا بڑا، عالم آئے یا خبیر، ذاکر آئے یا مبلغ، ہر آدمی کہتا ہے مجلس اعضا میں فرش اعضا پر ابتدا سے آنا چاہیے، مگر ہاں ایک قوم ہے اس کان سے سنتی ہے ادھر تک آنے ہی نہیں دیتی۔ اور کل پیغمبر نے کہا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اگر آج کے دور میں پیغمبر ہوتے تو شیعوں میں 73 فرقے گنا دیتے، کہیے کہ 10-20 گنا کے بتاؤں اسی مجلس میں۔ ایک فرقہ وہ ہے کہ چلو گھر سے چلو، امام بارگاہ کو کھولیں گے، صفائی کریں گے، لائٹ کا اہتمام کریں گے تاکہ فرش اعضا بچھائی جا سکے۔ ایک وہ ہے کہ چلو اکیلے سے نہیں بچھے گی، ہم بھی چلتے ہیں، فرش اعضا بچھواتے ہیں تاکہ مومنین آ کے بیٹھ سکے۔ یہ جو چلا ہے یہ خیال کر کے کہ فرش اعضا کو کھولیں گے، لائٹوں کا اہتمام کریں گے تاکہ مجلس ہو سکے، یہ بھی شیعہ ہے۔ جو دوسرا اس کی مدد کرنے کے ارادے سے فرش اعضا کو بچھوانے کے لیے آیا، یہ بھی شیعہ ہے۔ تیسرے نے کہا کہ تو شروع بھی نہیں ہو گیا، اعلان ہو رہا، جب شروع ہو جائے گی تب چلیں گے، یہ شروع ہونے پہ آیا، یہ بھی شیعہ ہے۔ اسی میں ایک گروہ اور کھڑا ہوا، ابھی تو سوچ ہو رہا ہے، جب سلام ہوگا تب چلیں گے، اب یہ سلام پہ نکل کے آیا، یہ سلام پہ آنے والا بھی شیعہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور نے کہا کہ تو سلام ہو رہا ہے، مرثیہ پہ چلیں گے، اب مرثیہ شروع ہوا، یہ وہاں سے چلا، انہی میں ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا 20 بند مرثیہ پہ پڑھے جائیں گے، ابھی تو 2 ہی ہوئے، کم سے کم 10 بند تو ہونے دو، اس کے بعد چلیں گے۔ اور کہے اب یہ 10 بند ہو گئے، یہ چلا، ایک نے کہا ابھی تو مرثیہ ختم تو پہ تو ہونے دو، ذرا یہ اس کے بعد پیشخانی ہوں گی، 2-4 خطے قصیدے پڑھیں گے، ذرا پیشخانی پہ چلیں گے، ابھی نہیں چل رہے۔ شیعوں کے کیڑے پہچانیے گا، شروع میں آنے والا بھی شیعہ ہے، مرثیے کے آخر میں آنے والا بھی
شیعہ ہے، مرثیہ ختم ہونے دو، پیشخانی پہ چلیں گے۔ اب یہ مرثیہ ختم ہو گیا، پیشخانی شروع ہو گئی، کہا اب چلو، کہا ابھی کیا کریں گے، ابھی مولانا کو تو بیٹھنے دو، جب چلیں گے۔ اچھا مولانا بیٹھ گیا، یہ چلا تو دوسرے نے کہا تم جاؤ، میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کہا ابھی مولانا کو تمہید تو پڑھنے دو، جب مولانا فضائل پائیں گے تب چلیں گے۔ اب یہ بیچارہ فضائل والا چلا، دوسرے نے کہا اب چلو، اب بے وقوف ہو گئے، 50 منٹ پڑھیں گے، ابھی تو 10 منٹ ہوئی، ذرا مولانا کو شباب میں آنے دو، مجلس کو پوری پیک میں آنے دو، تب چلیں گے۔ اب مولانا نے فضائل اپنے شباب میں لائے، کہا ہاں اب چلے گا، یہ چلا، یہ کہنے لگا ابھی نہیں جاؤں گا، میں تو سارے دن کا تھکا ہوا، ذرا مصائب میں آنے دو، تب چلوں گا۔ اب مولانا مصائب کا آگے، یہ چلا، ایک نے دوسرے نے کہا میں ابھی نہیں جا رہا تھا، کیوں؟ کہا مولانا کو اترنے تو 3 نوحے ہوں گے، 3 نوحے ہوں گے، پہلے نوحے پہ چلیں گے۔ اب یہ پہلے نوحے پہ چلا، ایک اور بولا ابھی نہیں، ابھی 2 اور باقی ہیں، ذرا دوسرا نوحہ ہونے تو اس پہ چلیں گے۔ اب یہ دوسرے پہ چلا، تیسرے نے کہا ذرا تیسرا ہونے تو اس پہ چلیں گے، اور کرے اب یہ تیسرے والا اس پہ آ گیا، ایک نے کہا آخری ماتم ہونے دو، جب ماتم ہوگا تب چلیں گے۔ ایک نے کہا ہمیں تو مطلب ہی کچھ نہیں ہے، جانا ہے تبرک لانا ہے، تبرک بدلے تو اس پہ چلیں گے۔ اب آپ غور کریں، پہلے آنے والا بھی شیعہ ہے، تبرک والا بھی شیعہ ہے، اور اس کے بعد میں فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ جہاں پہلے والے کا مقام جنت میں ہو، وہاں تبرک کھانے والے کا مقام بھی جنت میں ہو۔ یاد رکھیے گا، جسے دوسروں کا مال کھانے کی عادت پڑ جائے اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرا کرتا، جسے دوسروں کا مال کھانے کی عادت پڑ جائے اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرا کرتا، اس لیے کہ جس قوم کا پیٹ مال خدیجہ کھا کے نہ بھرا، ایک شرابت دے محمد والے محمد، انسان اچھائی کو پسند نہیں کرتا، کہتا ہے ہاں اچھا ہونا چاہیے مگر عمل کرتا نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، ابھی مجھے بات یاد آ رہی ہے تو کہہ دوں کہ فرش اعلیٰ بار بار بتایا گیا کیا عظمت ہے کیا نہیں ہے، مگر نہیں، چلیں گے وہیں، مزاج وہی ہوگا، بدلے گا نہیں۔ اگر ہم اپنے مزاج کو نہیں بدل سکتے تو کبھی شیعہ نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیے گا، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا شیعہ سست نہیں ہوتا، شیعت سستی کا نام نہیں ہے، شیعت ایک تحریک کا نام ہے، شیعت ایک انقلاب کا نام ہے کہ جسے خون دے کے حرارت عطا کی گئی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ذرا ان سے پوچھو جنہوں نے جنگلوں میں جا کے ذکر حسین کا دامن نہ چھوڑا، جنہوں نے گھر لٹایا مگر مجلسوں سے روبرداری نہ کی، جنہوں نے وطن کو چھوڑ کے دروں کو آباد کیا مگر کبھی ذکر حسین کا دامن نہ چھوڑا۔ ہمیں احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں فری میں ذکر حسین مل گیا، ذرا ان سے پوچھو جنہوں نے بچوں کو قتل کرایا مجلسوں کو زندہ رکھا، جنہوں نے گھروں کو لٹایا زداری کو قائم رکھا، لہذا اس کے مقام کو پہچانیے گا۔ اچھا کون آتا ہے فرش اعظم میں، کون نہیں آتا؟ چلیے آج اسی پہ گفتگو ہو جائے، کون آتا ہے کون نہیں آتا؟ سنیے گا، مولانا کلب صادق صاحب، نام تو سنا ہوا، لیکن میری ایک عادت ہے کہ کسی کا بیٹر پڑھنا ہے تو اس کا نام لو۔ ان کی کتاب ہے اسلام اور سائنس، نام بھی بتا رہا ہوں، فرش اعظم میں کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، بالکل اپنے انداز سے ہٹ کے آپ کو میں نے سنا رہا ہوں، سن لیجیے سمجھ لیجیے، آج خطبہ جمعہ سننا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ تو امام نے سفر کا ارادہ کیا، ایک چاہنے والا امام کے ساتھ چلا، جیسے چلا بستی سے نکلے مدینے سے، راستے میں گاؤں کا نام، اسلام اور سائنس کتاب کا نام، فرش اعظم میں کون نہیں آتا؟ سنیے گا، ایک گاؤں پڑا، امام نے چاہنے والے سے پوچھا اس گاؤں میں کون لوگ رہتے ہیں؟ اب ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ امام اس سے پوچھ کیوں رہتے، امام تو ہماری کے علم لدن نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہر سوال کرنے والا جاہل نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوال دوسروں کو علم پہنچانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ سورہ طٰہٰ کو اٹھائیے گا، کیا اللہ عالم نہیں ہے؟ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، مگر خدا سوال کر رہے ماں کن کا یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے، ہاتھ میں کیوں کیا کیا؟ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے اس شے کے بارے میں سوال کریں جسے وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو وہ سن کے خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ ہم نے فلاں سے خریدی، یہ امپورٹنٹ ہے، اور فلاں کمپنی سے خریدی، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ، اس میں رواں نہیں آتا، اس میں شر نہیں پڑتی، اس میں فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا،
تعریفیں بیان کرتا ہے. اللہ نے سوال کیا ماں تیرے کا بے یمینے کا یا موسیٰ, اسے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ عصایا. یہ عصا خالی میری بات کافی تھی نہیں تھی کہ ڈنڈا ہے. پہلی بات اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, مگر پوچھا اس لیے تاکہ موسیٰ جواب دے اور سامنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ ہماری بارگاہ سے اگر ایک لکڑی بھی نازل ہوتی ہے تو کتنے فضائل کی ہوتی ہے. اور ہم سوچو اگر ایک لکڑی ہماری بارگاہ سے آ جائے تو اس کے فضائل اتنے ہوتے ہیں, تو سوچو وہ نبی کتنا بلند ہوگا کہ جسے ہم نے اپنے نور سے تراشا اور تراش کر کائنات کے اندر بھیج دیا. اور کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو موسیٰ نے کہا یہ عصا ہے. یہ عصا ہے, بات ختم ہو جاتی. لیکن موسیٰ نے ایسا نہیں کیا. کوئی یہ سلسلہ جو ہو رہا ہے نا, جو آج ہوا, میں جس موضوع کو پائے تکلیف تک پہنچانا چاہتا تھا اس میں آپ نے ایک مجلس کٹوائی ہے. اس کے ذمہ دار آپ ہیں, میں نے. اس لیے کہ یاد رکھیے پڑھنے والا سکوں کی چھنکار پہ نہیں پڑھتا, مومنین کی محبت پہ پڑھتا ہے. اور اگر سامنے والا کو سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ہمیں گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ غور کریے گا, یہ میں غرور کے ساتھ نہیں کہہ رہا, اللہ نے وجود کم دیا ہے مگر آواز اتنی دی ہے کہ 50 مجلسیں بھی لگاتار پڑھو تو آواز نہیں بیٹھے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے ہی آپ اپنے ذوق کا خود ذمہ دار ہے کہ یہ آپ کر رہے ہیں, کہ اگر بات نشریت مکمل نہ ہوئی, ایک مجلس آپ نے کم کرائی, بہرحال تو سوال ہونا چاہیے تھا یہ عصایا, یہ عصا ہے. ہر سوال کرنے والا چاہیے نہیں ہوتا. مگر موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگار یہ عصایا, قرآن سنا رہا ہوں لیکن کہانی نہیں, قصہ نہیں, روایت نہیں. ماں دل کا بے یمینے کا یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کا جواب تھا یہ عصایا, یہ ڈنڈا ہے. موسیٰ سے سوال اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ خالی عصا نہیں ہے بلکہ دلیل نبوت ہے. اور کہہ رہے اسے ہم نے معجزہ بنا کر موسیٰ کو دیا ہے. اب موسیٰ کو موقع ملا, چونکہ موسیٰ کو دیا سے محبت, اور جس سے محبت ہوتی ہے موقع مل جائے تو اس کے فضائل کھول کے بیان کرتا ہے. اور جیسے اللہ نے سوال کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا, موسیٰ کو موقع مل گیا. موسیٰ نے فوراً کہا پروردگار ہے عصایا, یہ عصا ہے. اتوکل علی نبی, میں سے اپنے پیڑوں کو چلاتا ہوں, اس کا کو زمین پہ گاڑتا ہوں, یہ درخت بن جاتا ہے, پھل دینے لگتا ہے. فرعون کے دربار میں ڈالتا ہوں, اسلحہ بن جاتا ہے, جادوگروں کی رسیوں کو نکل جاتا ہے. مجھے گرمی لگتی ہے, اسے زمین پہ گاڑتا ہوں, یہ ٹینٹ بن جاتا ہے, میں اس کے اندر آرام کرتا ہوں. سر رکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے, یہ تکیہ بن جاتا ہے. سردی لگتی ہے, چادر بن جاتا ہے. اور کہنا عصا ایک ہے مگر جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے, کبھی پتے توڑنے کے کام آتا ہے, کبھی پھل دینے کے کام آتا ہے, کبھی تکیہ بنتا ہے, کبھی جھوپڑی بنتا ہے, کبھی اسلحہ بنتا ہے, کبھی چادر بنتا ہے. حیرت کی بات ہے, اگر ایک لکڑی اتنے موٹ سے دکھا سکتی ہے تو مسلمان کو حیرت نہیں ہوتی, لیکن ایک علی کی تلوار اگر تو انسان حیرت کرتا ہے سب تلوار نسلوں کو کیسے پہچان سکتی ہے. تو بہرحال سوال کتنا تھا, ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب وہ عصا ہے. موسیٰ نے فضائلوں کا دریا بہا دیا. یہ سب دریا کے سینے میں مارتا ہوں, راستہ بنا دیتا ہے, پتھر میں مارتا ہوں, 12 چشمے جاری کر دیتا ہے. یہ میری نبوت کا معجزہ ہے. تو اسی طریقے سے کیا اللہ کو پتا نہیں تھا, جبریل کو پتا نہیں تھا کہ فاطمہ کی چادر میں کون ہے؟ جبریل اچھی طرح جانتا تھا. اور یہ حدیث قصہ سوال کیا یا رب ومن تحت القصہ, پروردگار بتا چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبریل کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا. اچھا اللہ کا بھی فرض کیا تھا, پوچھا تھا یا رب ومن تحت القصہ, چادر میں کون ہے؟ اللہ کو بتا دینا چاہیے تھا. فاطمہ ہے, محمد ہے, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ کو بھی
نے کیا کہا؟ اے میرے ملائکہ، اے آسمان پہ رہنے والوں، غور سے سنو، کان کھول کے سنو، اگر یہ چادر والے نہ ہوتے تو نہ میں آسمان کو بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ ستاروں کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ کوثر کو جاری کرتا، نہ سلسبیل کو روانی دیتا، نہ جنت کو نکت دیتا، نہ حوروں کو تبسم دیتا، نہ جبریل کو ترنم دیتا، نہ دریاؤں کو بہاتا، نہ پہاڑوں کو پیدا کرتا، نہ کشتیوں کو جاری کرتا، نہ پانیوں میں چٹک ہوتی، نہ پھولوں میں مہک ہوتی، نہ ہواؤں میں ٹھنڈک ہوتی، نہ ہوا میں روانی ہوتی، نہ سمندر میں نثاری ہوتی، نہ ہوا میں زور ہوتا، نہ پہاڑوں میں شور ہوتا، وہ کرے کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ چادر والے نہ ہوتے۔ اللہ نے اتنا جملہ کہہ کے کم سے کم اتنا تو بتا دیا، کون سی غفلت میں ہو جب ان 5 کے بغیر میری دنیا نہ بن سکی، ہماری آخرت کیا بنے گی؟ نہیں ہوتا، کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے۔ امام چلے، فرش اعظم میں کون نہیں آتا؟ کون آتا سنیے گا۔ امام چلے، بستی کے پاس پہنچے، جیسے اس گاؤں کے پاس پہنچے تو امام نے چاہنے والے سے پوچھا اس میں کون رہتے ہیں؟ اب ایسا تھوڑی تھا کہ امام کو پتا نہیں، پتا تھا تاکہ زمانے کو پتا لگے، تاریخ میں لکھا جائے، اس لیے کہ دل کی دھڑکنیں نوٹ نہیں ہوتی، زبان کے الفاظ نوٹ ہوتے ہیں۔ کون رہتے؟ چاہنے والے نے کہا مولا سب آپ کے چاہنے والے، سب آپ کے ماننے والے، مولا دل کر رہا ہے چھوٹا منہ بڑی بات، ایک رات گزار کے چلے گئے، اپنوں کے درمیان رہنا اچھا لگتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، سواری کو روکا جائے۔ سواری روکی، کتاب کا نام یاد ہے نا، اسلام و سائنس، رائٹر مولانا کرنے صادق صاحب، فرش اعظم۔ اس کے بعد اس سے زیادہ کوئی اور تبدیل نہیں کی جا سکتی کہ فرش اعظم کیسے آنا چاہیے۔ امام نے کہا سواری کو روکو، سواری روکی۔ امام نے کہا پانی لاؤ، پانی آیا۔ امام نے وضو کی، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی۔ دیکھیں میں اسے خطابت کا انداز میں بھی سنا سکتا ہوں، آہستہ اس لیے سنا ہوں جیسے ہلکی بارش زمین میں اتر جاتی ہے، اسی طرح ہلکی بات دماغ میں اتر جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ سنا ہوں، وضو کی، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا اور اب امام کی دعا سننے لگا۔ امام نے کہا پروردگار تجھے میرے جد محمد کا واسطہ، اس بستی میں جتنے لوگ رہتے ہیں یہ سب یہاں سے اجڑ جائیں، سب یہاں سے نکل جائیں، سب یہاں سے ہجرت کر جائے، سب منتشر ہو جائے، سب بکھر جائے، سب جدا ہو جائے۔ چاہنے والے نے آمین کہا، مگر دماغ پھٹ رہا ہے۔ اس نبی کا نواسا ہے جو خلق عظیم پر فائز ہے، قاتلوں کو دعا دیتا ہے، ظالموں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کا نواسا ہے چاہنے والوں کے لیے بددعا کر رہا ہے۔ بہرحال سوال ہوئی، امام کے روح میں سوال نہیں کر سکتا۔ ایک اور بستی پڑی، امام نے پھر سوال کیا، یہ بتاؤ اس بستی کے اندر کون ہے؟ بس جیسے ہی اس نے سنا سر جھکایا اور سر جھکا کے کہا مولا اس میں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں، سب آپ کے مخالفین ہیں۔ مولا یہاں سے جلدی چلے، ممکن ہے کہ شان میں کوئی بے ادبی ہو جائے، میں سوچ سمجھ کے لفظ بول رہا ہوں، میں شان امامت میں ممکن ہے کہ کوئی گستاخی ہو جائے، چلیے یہاں سے۔ امام نے کہا سواری کو روکو، سواری روکی، پھر پانی منگایا، وضو کی، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا سننے لگا، پروردگار تجھے میرے جد علی و محمد کا واسطہ، اس بستی کے جتنے لوگ ہیں یہ سب یہیں پہ آباد رہے، سب یہیں پہ خوش رہے، یہ یہاں سے باہر نہ نکلنے پائے، یہ یہاں سے اجڑنے نہ پائے، ہجرت نہ کرنے پائے، منتشر نہ ہونے پائے، پراگندہ نہ ہونے پائے۔ صحابی نے آمین کہا، مگر چاہنے والے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کون سا کردار ہے؟ چاہنے والوں کے لیے بددعا کی بستی سے اجڑ جائیں اور دوستوں کے لیے بددعا کے اجڑ جائیں، دشمنوں کے لیے دعا کی آباد رہے۔ برداشت نہیں ہوا، جیسے امام کھڑے ہوئے چاہنے والا آگے آیا، مولا میری سمجھ میں آپ کا کردار نہیں آیا، آپ کا یہ عمل نہیں آیا، کیا ہوا؟ مولا اس بستی میں چاہنے والے تھے، آپ نے کہا یہ سارے اچھل جائیں، نکل جائیں یہاں سے اپنے گھروں سے، اس میں سب آپ کے دشمن تھے، آپ نے کہا یہ سب یہی آباد رہے، سب یہی خوش رہے، یہاں سے نکلنے نہ تھا۔ دوستوں کے لیے بددعا، یہ کردار میری سمجھ میں نہیں آیا۔ امام نے کہا تم نے قرآن پڑھا؟ کہاں مولا پڑھا ہے؟ کہا 33واں سورہ پڑھا ہے؟ سورہ احزاب؟ کہاں مولا پڑھا ہے؟
کا اس میں 33ویں آیت پڑھی ہے جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، کہاں مولا پڑھی ہے؟ کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تم سے ہر نجاست کو دور رکھا ہے. اور کہیے گا کون فرش عذاب آتا کون نہیں آتا؟ ہم نے تم سے ہر نجاست کو دور رکھا ہے. امام نے کہا تو اب ہمارے دعا کی مسئلہ کو سمجھا. یہ بتا دوست نزدیک ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ کا نزدیک ہوتا ہے؟ کا دشمن دور ہوتا ہے یا نزدیک ہوتا ہے؟ کا دور ہوتا ہے. کہ اللہ نے قرآن نے کیا کہا؟ جو اہل بیت سے دور ہے وہ گندگی ہے. اور کہہ رہے چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ قرآن کے دسترخوان کے اعتبار سے گندگی ہے، نجاست ہے. لہذا پہلی بستی میں سب ہمارے چاہنے والے تھے، اس میں سب ہمارے دشمن ہیں. میں نے دعا کی پروردگار جو ہمارے دشمن ہیں یہ گندگی ہے، اس گندگی کو تو یہیں پہ دفن رکھنا، یہاں سے نکلنے نہ پائے، باہر جانے نہ پائے. اس لیے کہ یہ یہاں سے باہر جائیں گے تو اوروں کو بھی گندا کریں گے، اوروں کو بھی نجس کریں گے، جائیں گے. ہمارے جانے والے پاک و پاکیزہ میں نے دعا کی پروردگار اس طہارت کے سمندر کو یہاں سے نکال تاکہ یہ جہاں تک جائے پاکیزہ بناتے چلے گا. اس لیے کہ ہم جو اور آپ کو بتاؤں قرآن مجید 30واں پارہ آپ اٹھائیے گا، اس میں آیت ہے فَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان لوگوں ان سے سوال کیا جانا باقی ہے. امام سے روایت ہے چھٹے امام سے کہ روزے قیامت کی روز پیش کیا جائے گا. اس کے نامہ اعمال میں روزے، نماز، نیکیاں، حج، زکوٰۃ، خمس تمام نیکیاں روزے محشر میں پیش ہوگا. فرشتے دیکھ کے نامہ اعمال کہیں گے کتنا اچھا ہے، کتنے مومن لوگ ہیں. انسان کی فطرت تعریف سنتا ہے، کر جاتا ہے. اب یہ کہہ کہ فرشتے تعریف کر رہے ہیں تو جنت تو ہماری ہے. جیسے آج کے دور میں آتا ہے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنے آتا ہے، تھالی میں کھیر کی طرح پروس کے آدمی جنت دے جاتا ہے. اب چاہنے والا نعرے لگاتا ہے، جیسے نعرہ لگانے کو جنت مل جائے گی. یاد رکھیے گا یہ علی کہنے پہ جنت نہیں ملے گی، علی کا کردار اپنانے پہ جنت ملے گی. یہ یاد رکھیے گا اتنی آسان جنت نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. تو لہٰذا اب وہ بے شبہ انسان کہہ گئے فرشتے ہماری تعریف کر رہے تھے نیکیے ہیں تو یہ چل پڑیں گے. جیسے چلیں گے تو قرآن کی آیت ہے فَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان لوگوں کو ابھی ان سے سوال کیا جانا باقی ہے. امام سے پوچھا گیا کہ جو ساری چیزیں ہوں گی تو سوال کس چیز کا ہوگا؟ امام نے کہا یہ آیت پوری نہیں ہے. جس دن ہمارا بیٹا غیبت کا پردہ اٹھا کے آئے گا پورا قرآن اس دن سامنے آئے گا. ہمارے مخالفین نے جتنی ہماری شان میں آیتیں تھیں ان سب کو بتا دیا ہے. پوری آیت ہے فَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ لِوِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. انہیں روکو ابھی ان سے علی کی ولایت کا سوال کیا جانا باقی ہے. بہرحال روکا جائے گا. اور اب جب یہ گروہ حکم ہوگا کہ جاؤ مومنین اپنی جنت کی طرف بڑھو، مسلمانوں بڑھو اپنی جنت کی طرف، تو ایک گروہ ہوگا جو جنت کی طرف بڑھے گا. لیکن جنت کے 8 دروازے جن میں جو صدر دروازہ ہے اس دروازے پہ لکھے ہوئے ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. آپ جانتے ہیں نام کس کے دروازے پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ امام بارگاہ کے دروازے پر یہ نام ہوتے ہیں. اب یہ جو بڑھیں گے ماشاءاللہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور اب دل کی جنت کے دروازے پہ نظر پڑے گی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ رک جائیں گے. اور جب پیچھے والے کہیں گے سرکار آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ دیکھ نہیں رہے ہو آگے کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ کہ جنت میں. کہ جنت تھوڑی ہے، کہو جائے کہ یہ تو آزا خانہ ہے، یہ تو امام باڑہ ہے. کہ تو جاتے کیوں نہیں؟ کہ اگر دنیا میں کبھی اس کے اندر گئے ہوتے تو آج آخرت میں اس کے اندر جاتے. اگر دنیا میں کبھی اس کے اندر گئے ہوتے تو آج بھی آ جاتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ پڑھیں گے فرشتے کہیں گے رکو، رک جاؤ یار عزا خانہ ہے ذرا مجلس کر کے آ جائیں. بعد میں پلٹ کر آتے اس لیے کہ وہ عزا خانے میں جانے کے عادی ہے. اب جملہ سنیے گا، جو اپنے گھر سے
مت آنا. اس دروازے کو چھوٹے بن کر آؤ گے تو عزت ملے گی, اور اگر بڑے بن کر آئے تو یاد رکھنا سلوٹ کر دیے جاؤ گے. نہ یہاں ٹھکانا ہوگا نہ وہاں ہوگا. یہ میرا جملہ نہیں ہے, لیکن واقعہ ایک ہی ہوتا ہے. ہر عالم کے ہر خطیب کے پڑھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے, نتیجہ الگ لیتا ہے. واقعہ اپنا سنا ہو, ہم آپ کو شاید دوسرے لوگ سے سناؤ. دروازے پہ آؤ اہل بیت کے تو چھوٹے بن کے آؤ, بڑے بن کے نہ آنا. واقعہ اپنا سنا ہوا بتاتا ہوں. علی کی ولادت ہوئی, فاطمہ بنت اسد چھوٹے میں لا کے علی کو لٹا دیا. 3 دن کا بچہ, ایک سانپ آیا, سنتے ہیں نا. علی نے دستے ید اللہ کو حرکت کی, 2 انگلیوں سے کرنا ہے ازدر کو چھیڑ دیا. لیکن یہ اٹھانے گھٹنوں سے اٹھنے والی مجلسیں مجھے پسند نہیں آتی, اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں خیبر خندق پڑھو. خیبر و خندق اس وقت سمجھ میں آئے گا جب حسین کا مشن سمجھو گے. اس لیے کہ جو نماز کے رکوع کو نہ سمجھ سکا وہ علی کی تلوار کو کیا سمجھے گا. اس لیے ضرورت ہے مجلس ایسی سنو کہ ایک بات نہیں کے باہر نکل جاؤ. اگر ایک بات پہ عمل کر لیا تو مجلس سے کامیاب ہے. ورنہ یہ خیبر خندق جمل سے فیل ہم بھی آپ کو سنا سکتے, سننے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خیبر نہ پڑھو, خندق نہ پڑھو, مگر یاد رکھو خیبر میں پہنچنے کے لیے بھی عقیدے کے مضبوط ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے لشکر بھی وہی تھا, قلعہ بھی وہی تھا, دشمن بھی وہی تھا, نبی بھی وہی تھا, فوج بھی وہی تھی, علم بھی وہی تھا, لیکن اگر عقیدہ کمزور تھا تو 39 دن تک مار کھائی. عقیدہ مضبوط ہوا تو 2 انگلیوں پہ خیبر کا ڈر آ گیا. مجھے خیبر نہیں پڑھنا, سنیے فرش ایسا آؤ تو چھوٹے بن کر آؤ. تو بہرحال آپ سنتے ہیں کہ علی نے کل ایسا کہ 2 ٹکڑے کہتے اسے نمک مسالہ لگا کر ہی پڑھ سکتا تھا, اور 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں. اسی بات ہے یہ اندر رکھے گا, مگر مجھے کچھ اور بتانا. دروازے پہ آؤ, چھوٹے بن کر آؤ. کل ایسا کو چھوڑ دیا, جھولے میں کتنے دن کے, 3 دن کے, مار دیا. یہ رحمت آ گئی. فلم کریں صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ. اب اگر تصویر میں بات ہو جائے تب تو کوئی زحمت ہوگی. اس لیے کہ جیسے رسول اللہ کا خاص لوگوں کے اوپر کوئی کاٹی اتار کے نہیں پر بنایا تھا نا, تاکہ بھاگ نہ سکے. اسی طرح اللہ رحمت نازل کرنے کا بیٹھے ہو کے اجازت نہیں ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. اور کریں آپ, لیکن مطمئن نہیں ہے مجلس اپنا ٹائم پہ ختم ہوگی, چاہے اس سے زیادہ اور آ جائے یا اس سے آدھے بھی نہ رہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میرا مزاج وہ نہیں ہے کہ 50 نعرے لگ رہے تو نمبر میں بیٹھ کر ٹھہر جاؤ کو تو مت, اور اگر خاموش بیٹھے تو اتر کے آتا ہوں. نہیں, ہماری جتنی ڈیوٹی ہے ہم اس کو پوری کریں گے. نظریہ آپ کا ہے, اختیار آپ کو ہے. آپ والے محمد کے خوشنودی حاصل کر کے سنتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق سنتے ہیں, ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے. بہرحال یاد رکھیے گا. تو علی نے 2 نے بڑھائے, کل ایسا کو چیئر کیا, کہانی ختم ہو گئی. سنائے نا واقعہ. اب تاریخ نے واقعہ پڑھا, میرا مولا اسلامی دنیا کا خلیفہ, بظاہر لوگوں نے علی کے بیعت کر لی گئی. 3 دنوں کے بعد علی جوان ہے, ذوالفقار پہلو میں یہ جھولے کا واقعہ 3 دن میں ہے نا, جب کل نظر کو چلا. جوان ہے, چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں سامنے ہیں. مولا منبر کوفہ پہ بیٹھے, عرش یہ حصہ معصوم کے بیٹھنے کے لیے, گناہگار نہیں بیٹھ سکتا. یاد رکھیے گا, یہاں بیٹھے مولا جسے عرشہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ علی کا کمال تو یہ تھا, جب علی کو خلیفہ چنا گیا, انہوں نے بنایا, تو میرا مولا جب منبر کے قریب پہنچا تو علی نے پہلے پہ قدم رکھا, دوسرے پہ قدم رکھا, تیسرے پہ قدم رکھا, اور میرا مولا وہاں بیٹھا جہاں کی امامت حقدار تھے, اس مقام پہ بیٹھا جہاں رسالت بیٹھا کرتی تھی. اور علی نے بیٹھ کے بتایا تمہارا مقام ہمارے ٹھوکروں میں ہے, ہمارا مقام مقام رسالت کے برابر ہے. ہم وہاں بیٹھے یا رسول بیٹھتے تھے, علی وہاں بیٹھے. بہرحال مولا عرش پہ بیٹھے ہوئے, چاہنے والوں کا مجمع تلوار پہلو میں لگی ہے, طاقتور ہے. علی خیبر اکھاڑ چکے, مگر وہ اندر کو نہ چکے, چھوٹے بن کر آؤ. تاریخ کہتی ہے دل میں مسجد کا دروازہ کھلا, اور جیسے کھولا تو ایک اژدہا, ایک سانپ مسجد میں داخل ہوا. داخل ہو کر تو وہ فرش کی طرف بڑھا تو مومنین نے جان ہوا. کتنی چیزیں انسان کرتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, سبھی جگہ کچھ نہ ہو جاتے ہیں. کچھ ہو جائے آدمی باہر دیکھنے لگتا کیا ہوا, ایسے وہاں یہ تو ڈرے. علی نے دیکھا, علی جیسا امام خطبہ پڑھ رہا ہو. علی نے کہا بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ, پھر بھی 2-4 دن کو گردن اٹھائی. علی نے کہا غیرت نہیں آتی, آج تک شکن کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک سانپ سے ڈرتے ہو. ارے ہمیں پہچانو, ہم ڈرنے والوں میں نہیں ہیں, جو غار میں ڈر کے رویا تھا وہ ہے.
کچھ یقین سے بیٹھ گئے. اب یہ قریب آیا سامنے, جیسے قریب آیا لینے کا راستہ دو, اسے راستہ ملا. جیسے وقت کے دریائے نیل نے موسیٰ کو راستہ دیا, ایسے محمد کے صحابہ نے سانپ کو راستہ دیا. علی کے صحابہ نے راستہ دیا, یہ قریب آیا, میرا بابا سکون سے بیٹھا ہے, فرش اللہ پہ چھوٹے بن کر آؤ. میں نے کہا بات ہے وہی ہے, نظریہ لگ رہا ہے اپنا, میں نے اس نظریے سے اس کو پڑھا. اب احمد علی بیٹھے, سانپ نے منہ کھایا, پہلے سینے پہ آیا, علی بیٹھے رہے, دوسرے سینے پہ آیا, علی بیٹھے رہے, تیسرے سینے پہ آیا, علی بیٹھے رہے, چوتھے سینے پہ پہنچا جہاں میں مولا اور اپنے منہ کو لے کے گیا, کچھ کہا, یہ اترا, سکون کے ساتھ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پہ چلا گیا. مگر جیسے گیا چاہنے والوں نے کہا علی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا, کون تھا, کیوں آیا تھا, کیا کہا, کیا سنا, کیوں چلا گیا. علی نے کہا یہ سانپ نہیں تھا, یہ ساحر جن تھا, اس کے بعد میں انتقال ہو گیا ہے, اس کی برادری میں جھگڑا ہو رہا ہے, ہمارا صدر کون بنے گا, ہمارا سیکریٹری کون بنے گا, ہمارا لیڈر کون بنے گا, یہ مسئلہ پوچھنا آیا تھا. یا کہ باپ کا انتقال ہو چکا, ہماری قوم کا سردار کون ہے. مولا آپ نے کیا کہا, کہ میں نے کہہ دیا باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے, اگر میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو آج سے قوم کا سردار تو ہے. یہ مسئلہ پوچھ کے چلا گیا. اب ایک جملہ کہہ دو کے مزاج کا, آپ نے محسوس کیا معصوم اور غیر معصوم میں فرق کیا ہے. غیر معصوم وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتا ہے, معصوم وہ ہوتا ہے کہ انسان تو انسان اگر سانپ کو بھی مسئلہ بتا دے. ابھی ایک میں نے مسئلہ بتایا, یہ مطمئن ہو کے چلا گیا, واقعہ گزر گیا. لیکن دیکھیے جب میں نے اس واقعے کو پڑھا میرے ذہن میں سوال اٹھا, ایک سانپ آج سے 61 سال پہلے علی کے جھولے کے قریب آیا تھا. علی 3 دن کے تھے, 2 اونٹوں کو بڑھایا, کلا یزدان کو چیرا. آپ کی یہ حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی. جو بچپن میں آیا تھا آپ نے اسے مار دیا, یہ جوانی میں آیا آپ نے اسے چھوڑ دیا. اسے مارا کیوں تھا, اسے چھوڑا کیوں؟ علی نے پلٹ کے کہا تو نے سانپ کے آنے کے طریقے کو دیکھا ہے, آنے کے انداز کو نہیں دیکھا. اگر خالی یہ دیکھ لیا کہ سانپ آیا, یہ نہیں دیکھا کہ انداز کیا تھا. میں نے کہا مولا کیا مطلب, کہا سن وہ جو جھولے کے قریب آیا تھا وہ بڑا بن کے آیا تھا, یہ جو ممبر کے قریب آیا یہ چھوٹا بن کے آیا. ہم نے مار کے بتایا بڑے بن کے آؤ گے تو مار دیے جاؤ گے, چھوٹے بن کے آؤ گے. یہ جو ممبر کے قریب آیا یہ چھوٹا بن کے آیا, ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے دونوں باتیں کر کے بتائی, بڑے بن کے آؤ گے تو مار دیے جاؤ گے, چھوٹے بن کے آؤ گے تو حیات آؤ گے. اس در کا مطالعہ کرو, جو بھی اس دروازے میں چھوٹا بن کے آیا اس نے زندگی پائی, جو بڑا بن کے آیا اس نے موت یا لعنت پائی. سب سنیے گا, یزید بڑا بن کے آیا حسین نے لعنتی بنا دیا. یزید بڑا بن کے آیا حسین نے لعنتی بنا دیا. پھول چھوٹا بن کے آیا حسین نے السلام بنا دیا. چھوٹے بن کے آؤ, اگر بڑے بن کر آؤ گے تو بچو گے نہیں, مار دیے جاؤ گے, بخشو گے نہیں, بخشے نہیں جاؤ گے. اس دروازے کی عظمت کو سمجھو اور سنیے گا فرش ازا کیا ہے. میں نے کہا محسوس رکھا ہو گیا تو آپ کو بتا رہا ہوں فرش ازا کی قیمت کیا ہے. آج مومن الحمدللہ ہر بستی سے روزہ امام حسین اور دیگر زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جس کے روزے کی ثواب, سوچو وہ حسین خود کتنا معتبر ہوگا, کتنا ثواب ہے. اب میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں حسین کون ہے, کس کی فرش ازا. علماء نے لکھا جو انسان ایک مرتبہ امام کے روزے کی زیارت کے لیے آ جائے, رسول اسلام نے فرمایا میری زندگی کے 70 حجوں کا ثواب اسے ملے گا. ہمارے اور آپ کے حج نہیں, رسول نے کہا میری زندگی کے جو 70 حج میں جنہیں میں ادا کرتا تو اس کا ثواب وہ بھی مقبولہ اس کو ملے گا. سائر حسین کو جتنا ثواب ملے گا 70 حج ہوگا. عظمت حسین سنیے گا کیا, اس روایت کو علامہ ابنی نے پڑھا.
کہ ظاہر حسین کو 70 حجوں کا ثواب ملے گا. میں نے پہلے دن کہا تھا اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے عربوں میں سے آپ کو چنا حسین کے ذکر کے لیے. ہر کسی کے مقدر میں یہ شرف نہیں آتا کہ حسین کا تعزیہ دار بن سکے, حسین کا عزادار بن سکے. خوش نصیب ہیں ہم جو اللہ نے ہمیں چن لیا, ورنہ عربوں مخلوق ہے, عربوں خربوں انسان ہیں, ان میں سے سب کے مقدر میں شرف نہیں ہے. علامہ ہندی نے پڑھا ظاہر حسین کو 90 حجوں کا ثواب, وہ 70 حجوں کا ثواب ملے گا. مرتبہ دل کا شک گزرا, حج وہ بھی مقبولہ, ایک مرتبہ زیارت کرنے کا اتنا ثواب, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس سوچا اس مسئلے کا حل کیا جائے. جب کہ آپ جانتے ہیں علامہ ہندی 9 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے. آپ پوچھے کس سے؟ مولوی خود کس سے پوچھے؟ اب آپ تو مولوی سے پوچھے کہ مولوی کس سے پوچھے؟ مگر یاد رکھیے گا ہمارے یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے جہاں یہ کہہ کے روک دیا جائے بحث نہ کرنا ورنہ دین سے باہر ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں یہ ہے, اگر یہ قانون کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا دوسرے سے پوچھو, دوسرے کا نہیں آیا تیسرے سے پوچھو. ہمارا مجتہد نے کہا برابر احتیاط واجب یہ ہے. احتیاط واجب کا مطلب یہ میرے نزدیک کے مسئلہ کلیئر نہیں ہے, دوسرے مجتہد کی تقلید کر لو. لہذا عالم نے بھی یہ کہا ہمیں کہیں اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا. میرا تو امام پردے میں ہے, کیوں نہ اپنے امام سے کلیئر کیا جائے اور کریں. مگر کردار ایسا ہونا چاہیے, امام سے پوچھوں گا کیا یہ روایت صحیح ہے کہ ظاہر حسین پہ اتنا ثواب ملے گا؟ اب روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان 40 شب جمعرات, شب جمعہ مسجد نبوی میں عبادت میں گزارے تو اسے بار امام کی زیارت ہوتی. 40 یعنی 8 مہینے ہر شب جمعہ مسجد نبوی میں 4 رکعت نماز پڑھے, عبادت کرے, امام فرماتے ہیں خود چل کے آؤں گا اسے زیارت کرانے کے لیے. تو ان کے سامنے روایت گزری, میں امام سے پوچھوں گا. یہ سوچ کر جمعراتیں گزارنی شروع کی. 40ویں شب جمعہ گزاری, مدت پوری ہو گئی, صبح کی اذان ہو گئی, نماز پڑھنے امام نہیں آئے. اب نہیں آئے, اگر ہم سے کوئی پوچھے اور ہم اسے بتا دیں ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا, نہ ہو تو قوم کپڑے ڈال دیتی ہے. مولانا آپ نے تو بتایا تھا, ایسا تو ہوا ہی نہیں, ہم نے تو 10 رکعت نماز پڑھ لی, جناب سیدہ کی کہانی بھی ریگولر میں سن لی, ہماری تو تمنا پوری نہیں ہوئی. آپ سوچ رہے جنہیں پتا نہیں امام کی بات جھوٹی ہے یا غلط ہے, سچ ہے یا نہیں ہے, دنیا بھر کی روایتیں امام کی طرف منسوخ کر دیتے, غور کریے تو شیعہ جس کو کہتے ہیں. 40 شب جمعہ گزاری, جب امام نہیں آئے سب جھکایا اور جھکا کے ایک جملہ کہا شاید میرے بلانے میں کمی رہ گئی ورنہ میرا امام ضرور آتا. اور کرے شیعہ اس کو نہیں کہتے کہ پریشانی حل نہ ہو تو الزام امام پہ لگا دے, شیعہ اس کو کہتے اگر تمنا پوری نہ ہو تو اپنے گریبان میں جھانک کے کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, میرا امام کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا میرا امام تو ضرور آتا مگر میرے بلانے میں کمی رہ گئی, میرے عمل میں کوئی کمی رہ گئی ورنہ مولا ضرور آتے. یہ کہہ کے سر جھکا کے چلے. مسجد نبوی سے کچھ دور چلے تھے کہ کان میں گھوڑے کے ڈاکوں کی آواز آئی, اس لیے کہ میرے مولا نے پہلے ہی کہا ہے تم بلا کے تو دیکھو ہم آنے کے لیے تیار ہیں, مگر اس قابل تو بنو کہ ہم آ جائیں. پہلے اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ, تھوڑے قدم رکھے تھے کہ کان میں گھوڑے کے ڈاکوں کی آواز آئی. ایک سوال آ کے رکا, اللہ کو سلام کیا, علامہ نے جواب سلام دیا. آنے والے نے کہا علامہ, اب انہوں نے سوچا کوئی قوم کا آدمی ہے, میں جانتا ہوں مجھے علامہ کہہ رہا, ایک عام آدمی نارمل طریقے سے. علامہ چہرے پہ آثار غم ہے, پریشانی یا کچھ نہیں. آنے والے نے مسکرا کے کہا کہ باتوں میں اگر آپ سنتے رہے تو بڑے محسوس ہوں گے. آنے والے نے کہا علامہ تم تو عالم ہو, عالم کی گفتگو تو عالمانہ ہوتی ہے. میں نے پوچھا پڑھا ہے, تم نے کہا کچھ نہیں. علامہ تم جانتے ہو تمہارے مولا نے کیا فرمایا؟ پہلے امام نے کیا فرمایا؟ کہ پہلے امام نے فرمایا 3 طرح کے مرد ہوتے ہیں, ایک وہ پورا مرد, ایک آدھا مرد, ایک وہ جو مردی ہے. کیسے؟ کہ پورا مرد وہ ہے جو مشورہ دیتا بھی ہو مشورہ دیتا بھی ہو, یہ پورا مرد ہے. ایسے بنا مولا فرما رہے پورا مرد کون ہے؟ جو مشورہ دیتا بھی ہو مشورہ دیتا بھی ہو. آدھا مرد کون ہے؟ جو مشورہ دیتا تو ہو مشورہ لیتا نہ ہو. یہ آدھا ہے, اور جو نہ مشورہ دے نہ مشورہ لے, یہ مرد نہیں ہے. آپ کہتے ہیں صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر مرد نہیں, ان کی تو شادی ہوئی ہے, ان کے تو 7 بچے ہیں, ان کے اتنے بچے کہاں سے آ گئے؟ تو یاد رکھنا بچے پیدا کرنے والے کو مرد نہیں کہتے,
कल उसको आलम दूंगा। जो मर्द होगा तो ये जो 39 दिन तक कलम लेके गए थे, क्या इनके बच्चे नहीं थे? ये मर्द नहीं थे? नबी ने कह के बताया, घर का मर्द और होता है, मैदान का मर्द अलग अलग है। का पूरा मर्द अल्लाह परेशान हो तो बात करो, अपने मौला के कौल पे अमल करो। अल्लाह ने कहा, आपने हाँ मेरे ज़हन को मुतवज्जे किया, शुक्रिया बहुत बहुत। न सिर्फ परेशान हो, क्यों परेशान हो? कि मैंने रिवायत में पढ़ा था कि हुसैन कसाई को इतना हजर का सवाल मिलेगा, मैं कश्मकश में हूँ, कैसे मिल सकता है? अब सुनिएगा गौर से, कहानी नहीं सुना रहा, आपको बता रहा हूँ फर्श अज़ा क्या है, किसकी फर्श अज़ा। अब आपको समझ दूंगा इसी के बाद। अल्लामा बैठ जाओ, अल्लामा बैठ जाओ। आने वाला क्या है आप समझ गए ना, कौन आने वाला? ये तो बताने की जरूरत नहीं, वो चलिए आखिर अल्लामा बैठ जाओ। अल्लामा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, आप चाहे माइक घर कर तो पढ़ सकता हूँ, और इस तरह की मजलिस है हल्के माइक पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन फसाई की मजलिस में पढ़ी जा सकती है। कहा कि अल्लामा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, बैठ जाओ। शाहिद हुसैन का इतना सवाल कैसे है, ये सवाल बाद में करना, पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, बैठो। अल्लामा बैठ गए। अल्लामा सुनो, किसी मुल्क में एक बादशाह था। एक दिन वो अपने लश्कर के साथ शिकार की गरज से निकला। तो जाहिर बादशाह का तो घोड़ा अच्छा होगा। जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचा तो एक हरन नजर आया। हरन नजर आया तो शिकार की गरज से बादशाह ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। अब बादशाह पर उसके पीछे चला तो लश्करी बादशाह के पीछे चला। अब जाहिर उसका घोड़ा कुछ और था, लश्कर का घोड़ा कुछ और था। आगे आगे हरन, उसके पीछे बादशाह, बादशाह के पीछे लश्कर। कुछ देर तक तो तीनों साथ साथ चलते रहे। कुछ देर के बाद लश्कर से बादशाह पिछड़ गया, लश्कर पीछे रह गया, बादशाह हरन के पीछे अकेला चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद हरन भी नजरों से गायब हो गया। अब बादशाह अकेला रह गया, लाखों तक सहरा, न लश्कर, न हरन, न घर का पता। शाम का वक्त, सूरज गुरूब के करीब, अंधेरा होने वाला। अब ये खबर आया, घबराहट में इंसान को प्यास बहुत लगती है। याद रखिएगा, आपने देखा बड़े बड़ों के कदम मुश्किल बोलते हुए, जब घबराहट तारी होती है, बहुत सूख जाते हैं। ऐसे प्यास का गलबा हुआ, थकन ने घेर लिया, लेट गया कि बस मर जाऊंगा, कुछ नहीं। अचानक से इसे महसूस हुआ कि कोई और है जन्नत में। इसने लेटे लेटे करवट बदल के जो नजर की तो इसे खेमा नजर आया, टेंट नजर आया। ये किसी तरीके से वहां तक उठ के या कोनियों के बल चलता हुआ पहुंचा। इसने आवाज लगाई, अंदर से एक औरत आश्रय का सहारा लेके बाहर निकली। उसने कहा क्या बात है? कहा मैं प्यासा हूं। गौर से सुनिएगा हुसैन की अजमत क्या है, बस यहां तक मैं आपको लेकर आया था। क्या बात है? कहा मैं प्यासा हूं। आने वाली ने कहा मेरे पास पानी नहीं है, मगर बैठ जाओ, मैं उसकी मानने वाली हूं कि जिसके नाम पे कायनात में सबीरें लगाई जाती है। मैं तुझे प्यासा नहीं करने दूंगी। ये कह के उसने कहा बैठ जा। बादशाह बैठ गया। उसके घर में बकरी बंधी हुई थी। उसने उसको दूध निकाला और निकाल के पानी तो नहीं है, इसको पीने तेरी प्यास बुझ जाएगी। इसने दूध लिया, पिया, थोड़ी तलावट आई, प्यास को सुकून हुआ। इसने कहा बीवी तो भूखा बीवी। अब ये देखिए, मैं कहानी नहीं सुना रहा, आप नहीं सुना रहे, आम आदमी नहीं, आने वाला इमाम सुना रहा है। 70 हजों का सबब कैसे मिलेगा? कभी भूखा नहीं हूं। इसने कहा मेरे पास माले दुनिया में कुछ नहीं, ये बकरी इसका दूध पी के गुजारा करती हूँ, मगर उसकी मानने वाली हूँ जिसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। तूने सवाल किया है, मैं तुझे लौटाऊंगी नहीं, बैठ जा। बैठ गया। उसने उस बकरी को ज़ब्ह किया, उसका गोश्त बनाया, इसे खिला दिया। कुल सामान दुनिया में उसकी जिंदगी गुजारने का बस वो एक जरिया, वो एक बकरी थी। उसने उसको भी काटा और काट के इसे गोश्त बना के खिला दिया, इसकी जान में जान गई। अब ये उठा, उठने के बाद में कहा बीवी तू जानती है मुझे मैं कौन हूं? उसने पलट के कहा जो पहचानने वालों के मेहमान नवाजी करते वो मोमिन नहीं हुआ करते। मोमिन तो वो होता है जो मेहमान की मेहमान नवाजी करे, बजाय इसके कि उसके शजरे को चाटे। इसलिए कि पहचान वाले के मेहमान नवाजी करना और है, परदेसी के मेहमान नवाजी करना और है। हम उसके मानने वाले हैं कि जो कातिलों को शरबत पिलाता है, कभी शजरे नहीं देखा करता। हमें तेरे नाम से कोई मतलब नहीं, तेरे होते से कोई मतलब नहीं। हमारे दरवाजे पर आया था, तूने सवाल किया, हमने मेहमान नवाजी कर दी। हमें क्या मतलब है? कौन चला जा? कहा नहीं बीवी सुन तो दे, मैं हूं कौन? का कौन है?
کہا میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوگا. کہا بیوی تیرے پاس جو کچھ مال دنیا میں تھا تیری زندگی گزارنے کا ذریعہ تو نے وہ سب میرے اوپر قربان کر دیا. بیوی میں بادشاہ ہوں، کبھی میرے پاس آؤں میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم تصور نہیں کر سکتی، تیری نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ آنے والا کہتا ہے علامہ اس بڑھیا کے پاس، سنیے گا یہاں سے سر اٹھا کے، علامہ اس بڑھیا کے پاس مال دنیا میں جو کچھ تھا اس نے سب کچھ بادشاہ پہ قربان کر دیا. اب اگر کبھی یہ بڑھیا اس بادشاہ کے محل میں پہنچ جائے اور یہ جا کے کچھ مانگے تو بادشاہ کو کیا دینا چاہیے؟ علامہ ہندی نے سر اٹھا کے کہا اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ جو کچھ بڑھیا کے پاس تھا بڑھیا نے بادشاہ کو دے دیا. حق یہ ہے کہ جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے وہ سارا بڑھیا کو دے دے تو بھی احسان کا بدلہ احسان ہے. آنے والے نے کہا علامہ بے شک تو کرتے ہو، جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے سب کچھ کربلا میں اللہ کی راہ میں دے دیا. اب اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر ساری خدائی حسین کے عزادار کو دے دے، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا بڑھیا نے سب کچھ بادشاہ کو دے دیا. اب بادشاہ کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ سارا بڑھیا کو دے دے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ علامہ سے کہتا ہے آنے والا پھر اتنا بتاؤ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے سارا تو اللہ کے نام میں دے دیا. اب اگر خدا کے پاس جو کچھ ہے خدا ساری خدائی نے حسین کو دے دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ بتاؤ علامہ حسین نے بچایا کیا تھا؟ روزے عاشورہ حسین نے کون سی چیز پیاری کی کہ جو اللہ کی راہ میں دے دی؟ علامہ حسین نے 32 سال کا بھائی دے دیا، 18 سال کا بیٹا دے دیا، 13 سال کا بھتیجا دے دیا، 6 مہینے کے بچے کا گلا دے دیا. حد یہ ہے کہ اپنی بہن کی چادر دے دی. بچایا کیا علامہ؟ جو آسمان نشین تھے وہ کربلا میں خاک پہ بیٹھ گئے، جن کے گھر سے رسم پردہ چلی تھی وہ بے پردہ ہو گئی، جنہوں نے دین کے قیام کے لیے وطن کو چھوڑا تھا انہیں باغی کہا گیا. جانتے ہیں جب یہ قافلہ کوفہ سے نکل کے بازار دمشق میں پہنچا جس کے لیے امام سجاد نے کہا، جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام. مدینے کا نام نہیں دیا، مکے کا نام نہیں دیا، منزل صالحہ کا نام نہیں دیا، کربلا کا نام نہیں دیا، کوفے کا نام نہیں دیا. نام کس کا دیا؟ شام کا. جانتے کیوں؟ منہال نے پوچھا مولا شام میں کون سی مصیبت پڑی جس کی وجہ سے آپ شام کا نام لے رہے تھے؟ سنیں گے امام کا جواب. امام کہتے ہیں منہال جس وقت ہمارا یہ لوٹا ہوا قافلہ بازار دمشق میں پہنچا تو 4 لاکھ کا مجمع سرخ کپڑے پہن کر میری ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر کو دیکھنے کے لیے نکلا. ہم نے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی. منہال سنو گے مسجد کا دروازہ کھلا، ایک حافظ قرآن نکلا جس کی زبان پہ قرآن تھا. ہم میرے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے شر سے ہمیں بچا دیا. تم باغی ہو، تم نے اسلام کے خلاف خروج کیا تھا، خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا. امام فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کیا تو اللہ سے حکم کی آیت پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے. یہ تو اہل بیت کی محبت کے لیے آئی ہے. کیا سورہ حلقہ پڑھا ہے؟ کہا اہل بیت کی سخاوت کے لیے آیا ہے. آیا ولایت پڑھی ہے؟ کہا اہل بیت کی امامت کے لیے آئی ہے. آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا اہل بیت کی طہارت کے لیے آئی ہے. اس نے پلٹ کے کہا مگر تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو امام نے سر جھکا کے کہا بھائی جن کے شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، نحن اہل بیت رسول اللہ، ہم وہی تو اولاد پیغمبر ہیں جنہیں تم باقی بتا رہے ہو. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں منہال یہ وہ موقع تھا جہاں میرے باپ کے سامنے نے میرے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا. اب تک حسین کا سر نو کے نیزہ میں تھا، تلاوت قرآن کر رہا تھا، مگر حسین نے آنکھوں کو بند نہیں کیا تھا. مقلب نظر یا تو علی اکبر کے چہرے پہ تھی یا بہن کے چہرے پہ تھی. بہن گھبرائی تو نہیں یا بیٹے کے چہرے پہ رہتی تھی، مگر بازار دمشق کو آیا جب 4 لاکھ کا مجمع زینب کے کھلے سر کو دیکھنے کے لیے نکلا. امام نے غیرت کی وجہ سے آنکھوں کو بند کر لیا اور اب مختلف زینب کی نظر پڑی
دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھیا ایک لشکر کربلا میں آپ کے پاس تھا, ایک قافلہ میرے پاس ہے. بھیا دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کے لشکر کے ہاتھ کھلے تھے, میرے لشکر کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں. بھیا آپ کے لشکر کے ہاتھوں میں تینوں تلوار نیزے تھے, میرے لشکر کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. بھیا آپ کے لشکر میں قاسم علی اکبر عباس جیسے تھے, میرے لشکر میں رقیہ اور سکینہ جیسی بچیاں ہیں. بھیا لیکن آپ نے کربلا کو فتح کیا. اگر زینب شام کو فتح نہ کر دے تو علی کی بیٹی نہ کہنا, اگر یزیدیت کا تختہ نہ پلٹ دو تو مجھے زینب نہ کہنا. عزادارو یہ قافلہ چلا, دربار کے قریب آیا, روکا گیا. کیوں روکا؟ کہ دربار میں شیشے لگائے جا رہے ہیں. 36 گھنٹے تک اہل بیت کا قافلہ رکا رہا. آپ جانتے ہیں شیشہ کیوں لگتا ہے؟ انسان کی حقیقت دکھانے کے لیے, تاکہ سیلانیاں دیکھیں کہ چہروں پہ خاک کیسی ہے, بالوں پہ خاک کیسے پڑی ہوئی ہے. عزادارو 36 گھنٹے کے بعد امام سجاد کہتے ہیں منہال ہمیں اس محلے سے گزارا گیا جو یہودیوں کا محلہ تھا, عیسائیوں کا محلہ تھا, اور اعلان کیا گیا یہ اس کی اولاد آ رہی ہے جسے علی کہتے ہیں, جس کے دادا نے تمہارے باپ دادا کو خیبر و خندق میں مارا ہے. امام کہتے ہیں منہال اعلان کا ہونا تھا کہ شام کی چھتیں عورتوں سے پٹ گئی, اور اب جو ہم پہ حملے ہوئے تو کسی نے پتھر پھینکے, کسی نے نیزے پھینکے, کسی نے ریت پھینکی, کسی نے گرم پانی پھینکا جس میں کچھ نہیں تھا, وہ گرم خاک ہمارے سروں پہ ڈال رہا تھا. مگر منہال میں اتنا مظلوم تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, نہ اپنے آپ کو بچا سکا, نہ اپنی ماں بہن کو بچا سکا, نہ بابا کے سروں کو بچا سکا. منہال میری پھوپھی کو اتنے زخم لگے کہ دربار میں جا کر میں اپنی پھوپھی کا چہرہ نہ پہچان سکا. اجرکم اللہ. اور دو جملے اور سنیے گا صدر, یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا, ایک رسن میں 12 گلے, 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں. یزید تشت پر ہے, اہل بیت سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. یزید نے شمر کو بلایا. شمر ذرا بیویوں کا تعارف تو کرا, یہ کون کون ہے؟ شمر آگے بڑھا, سب سے پہلے کہتا ہے یہ ابن الحسین ہے, حسین کا بیٹا ہے, یہ اس کا بیٹا باقر ہے. اس کے بعد میں کہا یہ بچی سکینہ ہے, یہ رقیہ ہے, یہ کبرا ہے, یہ لیلا ہے جس کا جوان بیٹا کربلا میں مارا گیا, یہ ام فروا ہے جس کے 13 سال کے بیٹے کا لاشا کربلا میں پامال ہو گیا, یہ ام رباب ہے جس کے 6 مہینے کے بچے کے سر و تن میں جدائی کی گئی. اس کے بعد کہا یہ لبابا ہے جس کے شوہر کا نام عباس تھا تو لشکر حسین کا کمانڈر تھا. اس کے بعد کہا یہ علی کی بیٹی کلثوم ہے, اور آخر میں کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے. اب جو زینب کا نام سنا یزید پتر کیسے تھے. عزادارو یزید نے اتنا کہا, ایک مرتبہ فاطمہ کی کنیز فضہ طرف گئی, اور طرفنے کے بعد زینب کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہونے کے بعد کہا جب تک زہرا کی کنیز زندہ ہے تو علی کی بیٹی سے کلام نہیں کر سکتا, زینب تیرے سامنے نہیں آئے گی. عزادارو فضہ کھڑی ہوئی, شمر نے ہٹانا چاہا, سے فضہ نہ ہٹی. یزید کہتا تو سے ایک عورت نہیں ہٹتی. تو ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا, اور جیسے فضا کی طرف لے کے بڑھا, فضا نے کرسی نشینوں کو دیکھا کہ اکثریت حبشیوں کی ہے. فضا نے للکار کے کہا ارے بے غیرتوں, تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہاری شہزادی میمونہ ہوں, میں حبش کی شہزادی ہوں. ارے تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی عورت کا تازیانہ مارا جا رہا ہے اور تم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو. اتنا سننا تھا, دربار میں تلواریں نکلی. یزید اگر فضا پہ وار ہوا دربار میں خون کا سیلاب آ جائے گا. زینب نے سنا, مدینے کا رخ کیا. نانا کنیز کے اتنے جانے والے آپ کی اولاد کا کوئی مثال نہیں.